نظامی صاحب ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس اب حکومت لانا چاہ رہی ہے۔ اس سے پہلے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو بھی منظور کیا گیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں صحافتی تنظیمیں ان کی جانب سے خاصے اس پہ ریزرویشنز آ رہی ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں سی پی این ای کے، یہ جو ایک تو سوال یہ ہے کہ پہلے بل منظور ہوا، اب آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور ریزرویشنز کیا ہیں سی پی این ای کی یا دیگر جو صحافی ہیں ان کی؟ نظامی صاحب۔ یہ بابر صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آج کے دور میں جمہوری، ابھی آپ نے ذکر کیا آزادیوں کا یا اور میڈیا کی آزادی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو اب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج تو سب تنظیموں کا اجلاس ہوا، وہ بھی جو ایک دوسرے کی رائیول ہیں ان کا بھی، وہ بھی اکٹھے ہوئے۔ پی ایف یو جے نے بھی کہا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی کہا ہے، پاکستان کی جو بار کونسل ہے انہوں نے بھی کہا ہے، یہ وکلاء کی تنظیموں نے بھی۔ تو یہ سارا ایک اپنے خلاف ایک محاذ کیوں کھڑا کر لیا آپ نے؟ اور یہ فواد صاحب سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کرنے سے پہلے؟ فواد صاحب خود وکیل ہیں، بار کے ممبر بھی ہیں، اور اس لیے سوچتے تو یقیناً ہیں، اور وہ لا پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے، اپنے جو انفارمیشن کا پورٹ فولیو ہے۔ اس لیے مجھے یہ معلوم نہیں ہے اس کانٹروورسی اگر کوئی پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں، لیکن میں دو باتیں اس پہ کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی ریزرویشنز ہیں ان کو بیٹھ کے گورنمنٹ سنے گی۔ دیکھیں نا، جب کوئی قانون ہے یا کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے تو اس کے سٹیک ہولڈرز سے دو سٹیج پہ بات کی جاتی ہے، یا پہلے بات کی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم کس کے ساتھ کس طرح سے انگیج کیا ریلیونٹ منسٹر صاحبان نے یا منسٹر صاحب نے، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پروپوزل آتی ہے، لیجسلیٹو پروپوزل یا کوئی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں نے نہیں کہا کہ کس سے بات ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہیئر از دی ٹائم اینڈ ہیئر از دی ونڈو آف اپرچونٹی کہ بات کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کا یہ جو سوال آپ نے اٹھایا، میں فواد صاحب سے میں خود بھی بات کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو جو لیجسلیشن یا کوئی لیجسلیٹو پروسیس ہے ان کے اندر ان کی رائے اور ان کا جو ان پٹ ہے وہ نہ لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمارے وکیل بن جائیں، اس پہ فیس ذرا تھوڑی لیجیے گا ہم سے، ہم آپ کو انگیج کر لیتے ہیں۔ آپ کی دونوں باتیں میں نے مان لی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ وکالت آپ اس معاملے پہ کریں گے پھر؟ دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب کو بہت عرصے عدالت میں وکیل بحث کر رہا تھا، جی عدالت میں وکیل صاحب بحث کر رہے تھے، تو جج نے بحث کے آغاز میں کہا کہ میں نے اپیل منظور کر لی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس بڑے دلائل ہیں وہ سنے، تو انہوں نے کہا پھر میں منظوری والا فیصلہ واپس لوں۔ میں نے کہا وکالت کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ کے پاس وکالت کر دیں گے۔ جی نظامی صاحب۔ ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں بابر صاحب، میں تو بڑے عرصے سے آپ کو ساتھ یاد اللہ، بہت پرانی، ابھی آپ صحافی تھے ہماری طرح، تو اس زمانے سے یاد اللہ۔ یہ مجھے آپ کی خیالات کا بھی علم ہے، آپ تو ایک جمہوری سوچ رکھنے والے شخص ہیں، تو یہ کچھ سمجھائیں یہ فواد چودھری صاحب جیسے دوستوں کو کہ یہ کیوں بولے نہ چاہے نہ شاپ بنے ہوئے ہیں، اچھا والا کام چل رہا ہے، اس سے جو ہے فواد چودھری صاحب کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر رہے اب آزاد میڈیا جو ہے، ان کو شکایت کیا ہے ہم سے؟ دیکھیں ان سے زیادہ کس نے برداشت کیا ہے، ان سے زیادہ کس کی بیشنگ کی گئی ہے، ان سے زیادہ لوگوں نے، پھر وہ بھاگ بھی جاتے ہیں، پھر وہ پیش نہیں ہوتے آ کے عدالتوں میں جب ڈیفیمیشن کے سوٹس فائل ہوتے ہیں، ان کے گھر کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، ان کی آئلی زندگی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا۔
اور یہ کہنا بالکل ہی غلط ہوگا کہ وہ کسی بات پہ, آپ نے دیکھا وہ سب سے رابطہ بھی کرتے ہیں, سب کو سنتے بھی ہیں, سب جگہ بولتے بھی ہیں. وہ تو ظاہر ہے ایک اور طرح کے مزاج کے آدمی ہیں. وہ جو پہلے اس طرح کا کوئی حکمران نہیں آیا جس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور وہ چٹوں کا سہارا نہ لیتا ہو اور وہ صرف لابنگ کے اوپر اور بیک ڈور لابنگ کے اوپر یقین رکھتا ہو. جو بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جی یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جو حکمران ہے اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے سامنے سارا سچ رکھے. لیکن یہ جو آپ کا جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میں ضرور جو ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں, انفارمیشن منسٹر صاحب, ان کے سامنے رکھوں گا. بٹ ان کا بہت زبردست پرویکٹیو اپنا بھی رول ہے, تو وہ مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن میں اس کو خود دیکھوں گا. یہ جو بھی لیجسلیشن ہے اس نے پارلیمنٹ میں آنا ہے. جو بھی لیجسلیشن ہے اس میں, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میڈیا جہاں پہ سٹیک ہولڈر ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ میڈیا سے اور انگیج کرنا چاہتی ہے. ان سے بھی جو ہم سے ناراض رہتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتی رہتی ہے. جی بلا وجہ بھی جو ناراض ہو جائیں ان سے بھی انگیج کرتی رہتی ہے. میں دیکھنا ہے اس میں تو یہ ہے بابر صاحب کے پریزیڈنٹ آرڈیننس کے ذریعے لایا جا رہا ہے, تو شاید پارلیمنٹ تو بعد میں آئے گی اس میں, پہلے تو یہ آرڈیننس کی صورت میں ہو. اچھا, یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت میں جو آپ نے بات کی یہ تاثر ہے کہ عمران خان کو میڈیا نے را ڈیل دی ہے اور وہ بہت زیادہ جا کے نیگیٹو ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر پی ٹی آئی کی رینک اینڈ فائل یہ کہتی ہے کہ جی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیرول پہ ہیں, لفافہ خور ہیں سب نواز شریف کے. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہمارے میں پوتر ہیں, لیکن 99% تو بیچارے لال کر کے کھاتے ہیں جلد سے روٹی. دیکھیں, جو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, میں تو اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے سب کے بارے میں بالکل ایگری نہیں کروں گا. نہ ہی عمران خان ایگری کرتے ہیں, نہ ہی گورنمنٹ یہ کہتی ہے, یا اس کا پاکستان تحریک انصاف کا کبھی یہ موقف ہے کہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت محنت والا کام ہے, بڑا جان طلب اور جان بلب ہونے والا کام ہے. اس لیے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہوگا. لیکن جو پاکستان میں نشانہ لگا کے 24 گھنٹے کا نشانہ لگا کے, صرف اپنے جہاں سے وہ امپلائیز ہیں وہاں پہ نہیں, باقی جگہ بھی بیٹھ کے, اور جو ٹائم بچتا ہے وہ سوشل میڈیا کا نشانہ لگا کے. میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں 1970 والے الیکشن کے بعد 1977 سے دھاندلی کا شور شروع ہو گیا. 70 والے الیکشن بھی اس طرح سے کہ ایک جگہ عوامی لیگ تھی, دوسری جگہ پیپلز پارٹی لیڈ پارٹی تھی, اور عوامی لیگ کی اوور آل میجورٹی تھی. اس کو گورنمنٹ جب نہیں مل سکی تو کیا حالات ہوئے ان میں لمبا ٹائم نہیں ہوگا, آپ کے پاس نہیں جانا چاہتا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ انتخابات کا جو عمل ہے وہ کینسر زدہ ہو گیا. اس کو ایک دھاندلی کا موذی مرض یا ایک الزام لگ گیا. اس میں سے نکلنے کے لیے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. جس طرح سے جب سے نیب کا ادارہ بنا ہے, کبھی کسی پچھلی دونوں گورنمنٹس نے, جو آپ بڑا شور کرتی ہیں اور باقی پارٹیاں, انہوں نے کبھی کوئی لیجسلیشن نہیں کی. عمران خان نے آتے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو ری ڈیفائن کر کے ایک نئی اوپننگ پاکستان میں بزنس مین کے لیے بھی اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی کھولنے کی کوشش کی. وہ آرڈیننس سینٹ میں اس کمیٹی کے چیئرمین اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک تھے, پیئرز ہیں, دوست ہیں وہاں, میں اس لیے نام نہیں لیتا, مر گیا آرڈیننس ایڑیاں رگڑ رگڑ کے. اس کو پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد جب فیٹف کا موقع آیا تو سب نے کہا جی کہ نیب کو ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس 5 سال, ایک کے پاس تھے 5 سال, نیب ختم کر دیتے ہیں. نہ کسی نے روکا ہوا تھا, بنایا ہی آپ نے تھا. بی بی کے لیے تو یہ بنا تھا, اور بنا تھا لغاری صاحب کے دور میں. پھر اس کو نواز شریف صاحب نے سینے سے لگایا. وہ سینے سے لگائے سلیپ واک کر گئے مشرف کے دور میں, اور پھر وہ خود پکڑے گئے. اور ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا جو اصل ایشو ہے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ریاست کی پالیسیاں ہیں, ریاست کی پالیسیاں لانگ ٹرم بھی ہوتی ہیں, مڈ ٹرم بھی ہوتی ہیں, اور شارٹ ٹرم. صرف انتخابی پالیسیاں نہیں بنائی جا سکتی کہ 6 مہینے میں مجھے ایک پیلا ڈبہ وہاں پہ ریڑھ کے دکھا دو, میں کہوں گا میں نے یہ چلا دیا ٹرین اور اس کے بعد میں الیکشن جیتنا چاہتا. یہ اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو بھی کام کرنا چاہے گا اس نے کہیں سے آغاز کرنا ہے.
جب بھی آغاز کیا جائے گا آغاز سے پہلے کہتے ہیں جی ہم اعتراض کرتے ہیں اور ہم جوائن نہیں کریں گے. ہم نے جو اس کینسر کا دھاندلی کے کینسر کا عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں. آج بھی 2 میٹنگز یہی میں آنے لگا تھا جو کیبنٹ ہے اب اس کا آغاز جی ہر میٹنگ جو ہے وہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر بھی اس میں جی میں عرض کر دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں. 2 پرائرٹیز ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کی. پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان میں دھاندلی کا علاج ٹیکنالوجی سے کر کے, جس طرح سے دیکھیں نا بھارت نے وہ ووٹ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے تو کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. امریکہ میں سوال پیدا ہوا اور 7.5 پونے 8 کروڑ ووٹ جو ریکارڈ ووٹ تھے لینے کے بعد بھی ٹرمپ صاحب جہاں انہوں نے الزام لگایا, جب وہ سارا کچھ کھلا تو پتہ لگا کہ ان کا الزام درست نہیں ہے, اس لیے وہ سیٹل ہو گیا سارا بائیڈن کے خلاف الیکشن. اس سے پہلے بھی جو پام بیچ کاؤنٹی میں بھی یہ سوال اٹھا تھا, وہاں بھی عدالت میں جا کے سیٹل ہوا. یہ عدالت سے باہر اکثر چیزیں جو تھی وہ سیٹل ہو گئی, عدالتوں میں بھی سیٹل ہوئی ہیں. تو ہم مشین ابھی آئی نہیں ہے, مشین کے ماڈلز ہیں مختلف کوئی 4-5 جن کو گورنمنٹ ویو کر رہی ہے, اور ہر کابینہ کا جو 0 آئٹم ہے یعنی ایجنڈے سے بھی پہلے وہ یہی ہوتا ہے الیکٹرل ریفارمز اور لا ریفارمز. پچھلی دفعہ انہوں نے لا منسٹر ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ, اور انہوں نے کہا کہ جی میں 2 ہفتے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ لا ریفارمز کے ساتھ جوڈیشل ریفارمز ہیں جو پاکستان میں سارے بات کرتے ہیں جی عدالتی نظام میں اصلاح کی گنجائش ہے اور کرنی چاہیے, وہ بھی ہیں. لیکن جس ریفارم کی بھی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ذرا ہم نیب کے دروازے میں تالا لگانا چاہتے ہیں, اس میں ہماری مدد کریں تو پھر باقی گفتگو ہم کرنے کے لیے تیار. دس از ویری انفارچونیٹ. اب جو الیکٹرل ریفارمز ہیں ان کے 3 حصے ہیں. ایک جو پری پول دھاندلی ہوتی ہے, اس دھاندلی کا شروع ہوا تھا آغاز 2013 میں, انتہا ہوئی اس کی جس میں سب نے مل کے 22 پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لینے والی چھوٹی بڑی, انہوں نے کہا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا. تو ریٹرننگ آفیسرز کے بارے میں بہت زبردست ریفارمز ہیں, اس پہ آپ مجھ سے کبھی بات کریں تھوڑا تفصیل سے, میں چاہوں گا, میں بتانا چاہتا ہوں میڈیا کو اور بھی باقی جگہ بھی. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اسی حلقے کا SHO اپنے گاؤں میں لگا ہوا ہوتا ہے, اسی جگہ کا ہیڈ ماسٹر اپنے محلے میں لگا ہوا ہوتا ہے, اسی جگہ کا جو تحصیلدار ہے وہ بھی اسی تحصیل میں لگا ہوتا ہے. اب یہ ہوگا کہ ضلع سے باہر تعیناتی ہوگی, ضلع کے اندر تعیناتی نہیں ہو سکتی.